تو بات کر رہا ہوں کہ خود کو جو ہے ان ناؤن کی کنڈیشن میں لانا ہوتا ہے، عاجزی اپنانا ہوتی ہے یا باادب ہونا پڑتا ہے، تب قدرت اپنے راز کھولے گی، ویسے نہیں کھولے گی، ٹھیک ہے؟ وگرنہ تو ہم سب کے پاس اعلیٰ ڈگریاں ہیں، ہوں گی بھی، تو ان ڈگریوں کو جو ہے اب آپ میری سمجھ سے یا میرے جو سوچ ہے اس کو حوالے اس کا اگر آپ پوائنٹ آف ویو اس سے دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر ان ڈگریوں کو ہمیں آگ لگا دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں ان ڈگریوں نے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے رسائی نہیں دی یا پہنچا نہیں سکی، تو پھر ایسی ڈگریوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو جو علم روٹی یا دنیا کے لیے حاصل کیا جائے وہ دل تک نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے؟ یہ بات غور سے سمجھیے گا، جو علم روٹی یا دنیا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے وہ دل تک نہیں پہنچ سکتا، نہ پہنچا ہے آج تک کسی کا، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی وہ اثر رکھتا ہے۔ اثر اعلیٰ اور نافع علم ہی جو ہے دل تک پہنچتا بھی ہے اور اثر بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اعلیٰ اور نافع علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں یا سنتیں ہیں یا قرآن ہے، یہ علم، ان کا علم جو ہے وہ ہی اس کی رسائی آپ کے دل تک ہے، یا وہی آپ کی زندگی کو بدل بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہی آپ کو رب کی پہچان، اللہ کے نبی کا عشق، قرب جو ہے اس میں مبتلا کر سکتے ہیں، دنیاوی علم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر جھانکنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ خود کو پہچاننا ہوگا، یا تنہا رہ کر، خاموش رہ کر، یا خود کو بھوکا رکھ کر۔ ان تین ہتھیاروں سے ہی خود کی ذات کو جو ہے وہ پہچانا جا سکتا ہے: تنہائی، بھوک اور خاموشی۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہیں، یا یہ تین جو ہیں بہترین ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے؟ نفس سے لڑنے کے لیے اور اسے شکست دینے کے لیے۔ ہم خود کو جو ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے خود پہ، نہ ہی خود پہ توجہ رکھتے ہیں، اور ان چیزوں کے باوجود ہم جو ہے اس بات کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم رب کو جانیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ کی توجہ اپنے آپ پہ نہیں آئے گی، اپنی ذات پہ نہیں آئے گی، اپنے نفس پہ نہیں آئے گی، تب تک آپ رب کی پہچان سے محروم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دوسرے لوگوں سے جو ہے توجہ ہٹا کر، غور و فکر ہٹا کر اپنی ذات پر لانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ خود اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا، تب ہی رب سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ خود کی پہچان سے ہی رب تعالیٰ کی پہچان ممکن ہے۔ تو اپنی زندگیوں کا مقصد تلاش کیجیے، اور ہر انسان میں رب نے کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی انسان دنیا میں جو آیا ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ ہماری نگاہ دوسروں سے ہٹتی نہیں ہے، یا دوسرے لوگوں سے ہم اتنا زیادہ وہ ہمارے دلوں میں یا دماغ میں وہ ان کی کامیابیاں چھائی ہوتی ہیں، یا ہماری نگاہیں ان کے علاوہ کچھ اور دیکھ ہی نہیں سکتی، تو اس لیے ہم اپنی خاصیت کو پہچاننے سے جو ہے وہ محروم رہتے ہیں، اور ذلیل و خوار بھی اسی لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور ہم خود کو اس جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر بندہ جو ہے یا انسان کو کام یا فیلڈ یا اپنا جو پیشہ ہے وہ چننا چاہیے جو اس میں وہ ماہر ہے یا مہارت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو خود کو پتہ ہوگا کہ آپ کس چیز میں مہارت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا پیشہ یا اپنی روزی کا ذریعہ بھی آپ اس چیز کو بنائیں، بے شک تھوڑا کما لیں، یا آدھی روٹی کھا لیں، آدھی روٹی پہ گزارا کر لیں، اپنی خواہشات کو کم کر لیں، تب ہی جو ہے آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر پائیں گے، اور اس سے آپ کو ایک مطمئن زندگی گزارنے کا موقع بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنا پیشہ جو ہے وہ چنتے ہیں جس سے آپ محبت کریں، جس سے آپ مخلص ہوں، اپنے پیشے سے مخلص ہوں، اور آپ دیکھیں گے دنیا میں، یا ابھی بھی آپ اپنے آگے پیچھے نظر دوڑائیں، ہر دوسرا انسان آپ کو اس بات سے یہ بات کہتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ اپنے کام سے نہایت تنگ ہے یا بور ہے،
ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیشہ وہ چنا ہوتا ہے جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں کہا ہوتا ہے، یا ہم نے دوسروں کو دیکھا ہوتا ہے کہ اس نے اس پیشے سے بہت زیادہ پیسہ کما لیا. تو اگر تو پیسہ مقصد ہے تو پھر تو جو مرضی کرتے رہیں. پھر جیسے دنیا لگی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں سارے، تو ویسے ہی آپ کریں. ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں ہے، رب اور رسول مقصد ہے، تو پھر گزارا کرنا سیکھیں اور خواہشات کو کم کر دیں. ٹھیک ہے. اور وہ کریں جو آپ کو پسند ہے اور جس میں آپ مہارت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جس سے آپ کے جو ہے اندر کو خوشی ملے. ٹھیک ہے. جس سے آپ مطمئن ہو جائیں، تو وہ کام چنیں. ٹھیک ہے. بے شک تھوڑا کما لیں یا تھوڑے سے گزارا کر لیں. خواہشات کو کم کریں گے جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ خوش رہیں گے. ٹھیک ہے. تو آج ساری بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ وہ سمجھیں. نئے سے نیا سوال ذہن میں نہ لائیں یا اپنی سوچوں میں نہ لائیں، کیونکہ جب انسان کی توجہ ہٹتی ہے تو پھر اس کی منزل اسے نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو اپنی توجہ یا غور و فکر وہ صرف اور صرف اسی پہ رکھیں کہ آپ کو خود کو جاننا ہے. ٹھیک ہے. نفس کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے. نفس کیا ہے یا نفس لفظ کے مطلب کیا ہیں، اس سے ہمیں کیا سروکار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یا آپ کو کیا سروکار، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نفس ہی دشمن ہے ہمارا، یا نفس کو کی پہچان یا اس کی جبلیات کو سمجھنا یا اس کے کریکٹر کو سمجھنا، یا آپ تک یہ علم اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں یا میرے تک پہنچا ہے یا میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو پھر ہم سوال کیوں کھڑے کرتے ہیں یا سوال کیوں کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا ساحل عدیم صاحب کی، اچھا بیان کرتے ہیں وہ اور اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو اس میں ایک لڑکا جو ہے وہ نماز کا سوال کر رہے ہیں ان سے، بھئی تمہیں اگر نماز پڑھنی ہے یا تم نماز کے پابند ہو تو تم چپ کر کے اٹھ کے جاؤ نماز پڑھ لو. یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ آپ اگلے بندے سے یا اس محفل میں یا اس اتنے بڑے کراؤڈ میں آپ ان سے سوال یہ کر رہے ہو کہ نماز ضروری ہے کہ آپ کا لیکچر ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو نہیں پتہ، بیسک چیز ہے یہ، انسان کو خود کو نہیں پتہ، ہر عام سے مسلمان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ضروری ہے. تو یہ سوال کرنے کا مقصد، ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے، کہ اگلے کو ڈی گریڈ کرنا یا خود کو بڑا عالم سمجھنا. ٹھیک ہے. یا یہ خود میں غرور اور تکبر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو عاجزی اپنائیں، عاجزی سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رب کو عاجزی ہی پسند ہے. ٹھیک ہے. اور ان نون کنڈیشن میں خود کو لائیں گے تبھی کچھ سمجھ آئے گا. جب خود عالم بن جاتے ہیں ہم یا خود بڑے وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو پھر اگلا بندہ، جب انسان ہی آپ کو جب انسان دوسرے انسان سے ایسے سوال کرتا ہے، طنز و مذاق کرتا ہے، تو وہ تاکہ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا یا وہ بات کرنا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. تو آپ رب سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ رب آپ کو اپنا علم دے گا یا آپ توقع رکھتے ہیں کہ قدرت آپ کے سامنے یہ راز کھولے گی؟ کبھی بھی نہیں کھولے گی جب تک آپ اپنی کنڈیشن کو اس حالت میں نہیں لے کے آئیں گے کہ آپ کچھ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو رب تعالیٰ سارا اس قوم امت اور اس ملک پر خاص کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.